اور ایک کے لیے نسل جن سے ایک جنیاں آئی جس نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے شادی کی، اور مومنین اور مومنات کو، مسلمین اور مسلمات کو حرام سے خلق کرے، خدا اس چیز سے پاک اور منزہ ہے۔ کیا خدا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو حلال سے خلق کرے؟ جنت سے حوریں بھیجی، حضرت شیس علیہ السلام کے لیے جمعرات کے روز عصر کے وقت ایک حور بھیجی جس کا عقد حضرت شیس علیہ السلام سے ہوا، اور پھر ایک ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حور کو بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ خداوند متعال نے نسل آدم کو کس طرح استمرار بخشا۔ نسل حضرت آدم علیہ السلام کس سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ یہاں پر بہت ساری روایات ہیں جن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے کی روایات کہتی ہیں کہ نسل حضرت آدم علیہ السلام حابیل اور قابیل سے بڑی ہے، لیکن سلسلہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند متعال جڑواں بچے عطا کرتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ان بچوں کا آپس میں عقد کر دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے ساتھ ایک اس کی بہن عطا کی، پھر قابیل کے ساتھ ایک اور بہن عطا کی، حابیل کی بہن سے قابیل نے شادی کر لی اور قابیل کی بہن سے حابیل نے شادی کر لی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور دوسرے حصے کی روایات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ٹھیک ہے نسل جو ہے نا قابیل اور حابیل سے آگے بڑھی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے ایک کے لیے حور آئی اور ایک کے لیے نسل جن سے ایک جنیاں آئی جس نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے شادی کی، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نے استمرار پایا۔ اور تیسرے حصے کی جو روایات ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوتی ہے، کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ تو امام نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں، مردوں کی کیا رائے ہے، لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ راوی کہتا ہے کہ مولا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کی اور اپنے بیٹے قابیل کی شادی جو ہے نا اپنی بیٹیوں سے کی۔ تو امام نے فرمایا کہ خداوند متعال اس چیز سے پاک اور منزہ ہے کہ خداوند متعال اپنے انبیاء کو اور مومنین اور مومنات کو، مسلمین اور مسلمات کو حرام سے خلق کرے، خدا اس چیز سے پاک اور منزہ ہے۔ کیا خدا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو حلال سے خلق کرے؟ اور خود خداوند متعال نے ان مومنین سے، انبیاء سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ اور حلال چیزوں پر عہد و پیمان لیا ہوا ہے، لیکن خداوند متعال نے معاذ اللہ ان کو حلال سے خلق نہیں کیا بلکہ حرام طریقے سے خلق کیا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا نہ تو حابیل سے بڑی ہے اور نہ ہی قابیل سے، بلکہ جب قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کے غم میں 40 دن گریہ کرتے رہے، حضرت حابیل کا غم مناتے رہے۔ تو خداوند متعال نے حضرت حابیل کے عوض حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس عطا کیے جن کا لقب ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہبہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یافس عطا کیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے نا حضرت شیس اور حضرت یافس سے ہی آگے بڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے جنت سے حوریں بھیجی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے جمعرات کے روز عصر کے وقت ایک حور بھیجی جس کا عقد حضرت شیس علیہ السلام سے ہوا، اور پھر ایک ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حور کو بھیجا جس کا عقد حضرت یافس علیہ السلام سے ہوا۔ پھر خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے اس طرح استمرار بخشا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں کرتے تھے۔ تو اب جو انسان میں حلم اور بردباری پائی جاتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آئی ہے، اور جو حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے انسان میں یہ ان حوروں کی وجہ سے انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔
تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی ہے اور یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔